اہل وقوع کیا تھا نا امی عائشہ کے گھر کا کہ مسجد نبوی کا پڑوس تھا جس کا ایک دروازہ مسجد کے احاطے میں کھلتا تھا. ٹوٹل 6 یا 7 مربع گز کا یہ محل تھا جس میں اگر ایک شخص لیٹا ہوتا تو دوسرا شخص نماز پڑھنا چاہتا تو لیٹے ہوئے کو اپنی ٹانگیں سمیٹنا پڑتی تھی. نبی علیہ السلام جب رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے سجدے کے لیے جانا پڑتا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگوں کو لپیٹ لیا کرتی تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکیں. چھت اتنی اونچی تھی کہ انسان کھڑا ہوا ہے تو چھت کے اوپر اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا. چھت جو ہے وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ کھجور کے پتے اور کھجور کی ٹہنیاں، اس سے چھت کو بنایا گیا تھا اور بارش اور سردی میں اس کو کمبل سے لپیٹ دیا جاتا تھا. بارش اور سردی سے حفاظت کے لیے چھت کو کمبل سے لپیٹ دیا جاتا تھا اور دروازے کے اوپر ایک کمبل کا پردہ تھا یا ایک پٹ کا ایک سنگل ڈور تھا. اس عالی شان قصر زہد کا کل اثاثہ کیا تھا؟ گھر کے اندر فرنیچر اور کتنی چیزیں تھیں؟ بان کی ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر اور ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، اور کھجور رکھنے کے لیے ایک برتن، پانی رکھنے کے لیے 1 یا 2 برتن، پانی پینے کا پیالہ ایک لکڑی کا بنا ہوا. یہ اس پورے گھر کا کل سامان تھا. چراغ بھی سامان میں شامل نہیں. برسوں گھر میں چراغ نہیں تھا، چراغ نہیں جلا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کبھی 40 دن گزر جاتے چراغ جلانے کی نوبت نہ آتی. اور اس محل کے اندر، اس قصر زہد کے اندر یہ 2 ہی لوگ تھے، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب نبی علیہ السلام باقی ازواج کے پاس ہوتے تو آپ اکیلی ہی کس گھر میں ہوتے. گھر میں چولہا جلنا یہ بھی روز کا نہیں تھا، کبھی جلتا کبھی نہ جلتا. کبھی 40 دن میں 2 مہینے ایسے 2 چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی. یہ باتیں سن کے ان کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا، کہ خالہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کھجور کے اوپر یا انصار کی بکریوں کا کچھ دودھ تحفے میں آ جایا کرتا تھا تو بس اس کے اوپر گزارا ہوتا تھا 2 مہینے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ وہ خود فرماتی ہیں اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، اگر ہم چاہتے تو پیٹ بھر کر کھا لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. حلیت الاولیاء میں ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے امی عائشہ کا تعارف اس طرح سے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ عائشہ دنیا سے بیزار، اس کی رنگینیوں سے بے خبر اور اپنی محبوب چیز یعنی اعمال کے کھو جانے پر رویا کرتی تھی. کوئی عمل اگر مس ہو جاتا، کوئی نیکی مس ہو جاتی تو اس پہ رویا کرتی تھی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے قرضہ لے کے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں. جب اپنے پاس ہے تو دے دیا، لوگوں کی مدد کر دی. لیکن ایسا موقع آ گیا کہ ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، کوئی سائل آ گیا تو کسی سے قرضہ لے کر اس کی مدد کر دیا کرتی. یہ آپ کی عادت تھی، نبی علیہ السلام کی بھی عادت یہی تھی، آپ کا بھی اکثر یہ معمول رہا. تو کسی نے امی عائشہ سے کہا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو قرضے کا بوجھ کیوں لیتی ہیں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہیں؟ تو فرمایا، کہنے لگی کہ جو شخص قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قرض ادا کرنے میں مدد فرماتے ہیں، اور میں اللہ کی مدد ہی کو تو چاہتی ہوں. جو شخص قرضہ اس نیت سے لے کہ میں قرضہ ادا کروں گا تو اس کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتے ہیں. اور میں ایک بحیثیت تاجر اس کا میں بالکل گواہ ہوں. 1990 سے الحمدللہ کاروبار کر رہا ہوں، اور میں نے اس چیز کو بہت دیکھا کہ جب نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھرپور مدد ہوتی ہے، حالات کچھ بھی ہو جائے. اپ اینڈ ڈاؤن تو تجارت میں آتے رہتے ہیں، تجارت تو نام ہی اسی نشیب و فراز کا اور نفع نقصان کا ہے. تو اس کو الحمدللہ میں نے دیکھا اللہ بڑے کریم ہے، آپ کی نیت صحیح ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، اللہ مدد فرماتے. اور حدیث ایک اور سنیے، ایک حدیث یہ سنی، دوسری حدیث سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی اس لیے قرضہ لینا چاہتا ہے کہ واپس دینے کی نیت نہیں ہے، نیت کھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع بھی کروا دیتے ہیں اور قرضہ اس پہ باقی بھی رہتا ہے. یہ بھی ہے، دونوں حدیثیں موجود.
اگر ہم قرضہ اس نیت سے لیں کہ واقعی ہم نے ادا کرنا ہے اور اللہ سے مانگیں، اس کے لیے اسباب اختیار کریں، کوشش کریں، پھر اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 درہم آئے، 70,000 درہم آئے۔ آپ نے وہیں اسی وقت تقسیم کر کے اپنے دوپٹے کو جھاڑ لیا، اور تقسیم کے وقت کہتے ہیں کہ میرے سامنے وہ اپنے کرتے کو پیوند لگا رہی تھیں۔ گھر میں 70,000 درہم آئے ہوئے ہیں، جو کرتا ہے اس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ نے جو آیا وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا، اور تقسیم 70,000 کرنے میں کتنے لوگ آئے ہوں گے، کس طرح تقسیم ہوا ہوگا، تو اس درمیان کہتے ہیں کہ اس عمل کے درمیان میں نے دیکھا کہ اپنے کرتے کو پیوند بھی لگا رہی تھی۔ انہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی تھی، اور آپ انتہائی سخی تھیں، اور سخی کیسے نہ ہوتی، سخیوں کے سردار کی بیوی تھیں۔ تمام امہات المومنین کو سخاوت کا خاص اللہ نے مقام عطا کیا تھا، ان کی سخاوت بھی بے مثال تھی۔ ایک مرتبہ آپ روزے سے تھیں، اور افطاری کے لیے گھر میں ایک روٹی موجود تھی۔ افطاری کے وقت میں ابھی کچھ وقت تھا، اتنے میں کوئی سائلہ آ گئی، مانگنے والی آ گئی، وہ آپ نے گھر میں موجود واحد روٹی اس کو دے دی۔ خادمہ نے کہا کہ آپ افطاری کس چیز سے کریں گی؟ کہا اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی افطاری میں وقت باقی تھا، مغرب غروب آفتاب میں کچھ وقت باقی تھا، تو کہیں سے کوئی بکری کا گوشت آ گیا، تو کہنے لگی دیکھو اللہ نے اس سے بہتر عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ اس دن بھی آپ روزے سے تھیں، اور شام ہونے سے پہلے ساری رقم صدقہ کر دی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو ام زرا خدمت کے لیے تھی کہنے لگی آپ نے افطاری کے لیے تو کچھ بھی نہ رکھا، گھر میں افطاری کے لیے پہلے سے بھی کچھ موجود نہ تھا، 1,00,000 آئے تھے، اس میں سے بھی آپ نے کچھ نہ رکھا، سارے کا سارا ہی تقسیم کر دیا۔ کہنے لگی خدا کی بندی پہلے یاد کراتی تو رکھ لیتی، اب تو ختم ہو گئے۔ تو گھر میں 1,00,000 درہم آئے اور افطاری کا سامان اور تیاری کوئی نہ، ہمارے یہاں افطاری ہوتی ہے تو کتنی تیاری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ منقدر بن عبداللہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنی ضرورت شدیدہ کا اظہار کیا کہ میں اس وقت بڑی تنگی میں ہوں اور مجھے اس وقت کچھ معاملے کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 1 درہم بھی نہیں، لیکن اگر 10,000 بھی میرے پاس ابھی ہوتے تو تمہیں سارے کے سارے 10,000 ہی دے دیتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ تو وہ منقدر ابن عبداللہ جو تھے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے 10,000 درہم آ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک نے 10,000 درہم بھیج دیے۔ جیسے ہی وہ 10,000 درہم آئے تو کہنے لگی کہ مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے، مجھے بڑی جلدی آزمایا جاتا ہے کہ میں اپنی بات میں پوری رہوں گی کہ نہیں رہوں گی۔ اور فوری طور پر فوری طور پر منقدر بن عبداللہ کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد وہ 10,000 سارے کا سارا ان کو دے دیا۔ کہنے لگیں کہ تم نے اس وقت ضرورت کا اظہار کیا تھا، پیسے نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، یہ تم لے جاؤ، سارے ہی لے جاؤ۔ اور یہ منقدر ابن عبداللہ وہ 10,000 درہم لے کے گئے، اور ان بابرکت پیسوں سے انہوں نے ایک باندی خریدی، اور اس باندی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جو تینوں کے تینوں وقت کے ولی، وقت کے زاہد اور وقت کے محدث بنے۔ محمد ابن منقدر، ابو بکر ابن منقدر، عمر ابن منقدر، یہ 3 نام ان کے بیٹوں کے تھے۔ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں بہت جلدی آزمائی جاتی ہوں، کیا مطلب تھا کہ ابھی میں نے کہا کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، تو اس وقت تو نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ چلو اپنی بات پوری کریں۔ اصل میں یہ تو ان کا کہنا ہے نا کہ آزمائی جاتی، لیکن اس کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے لیے عاجزی اور تواضع کے ساتھ اس کو رکھا کہ میں آزمائی گئی، لیکن ہم اس کو اس پہلو سے لیں گے کہ ایک اللہ کی نیک بندی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، اللہ نے وہ پورے کرانے تھے کہ 10,000 ہوتے تو میں دے دیتی، اللہ تعالیٰ نے 10,000 بھیج دیے اور انہوں نے ادا بھی کر دیے۔
یہ ان کے نیت کے اخلاص کی بھی بات ہے۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ خرچہ مقرر کیا ہوا تھا، اور ان کو سالانہ جو خرچہ ہے وہ دے دیا جاتا تھا، مگر سخاوت و فیاضی اتنی تھی کہ سب کا سب چند ہی دنوں میں ختم ہو جاتا ہے جو پورے سال کے لیے دیا جاتا تھا۔ خلفائے راشد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین تمام کے تمام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خوب خیال رکھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات بہت بڑی بڑی رقمیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بعض مرتبہ 1-1 لاکھ درہم بڑی بڑی رقمیں بھیج دیا کرتے تھے، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر آتا اور اس سارے کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔